جی السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آذربائیجان کے حوالے سے۔ آپ دیکھیں کہ آذربائیجان کی لوکیشن کہاں پر ہے۔ سب سے پہلے تو جن بھائیوں کو آئیڈیا نہیں ہے وہ یہ دیکھیں کہ آذربائیجان، اگر ہم پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں، اسی طرح سے بہت سے لوگ انڈیا سے بلانگ کرتے ہیں، سعودی عرب، مختلف ممالک سے، تو جیوگرافی کے لحاظ سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آذربائیجان جو ہے اس کے بارڈرنگ کنٹریز میں آ جاتا ہے۔ اوپر رشیا ہے، نیچے ایران ہے، اور اس کے بعد ایک سائڈ پہ جارجیا ہے، اور یہ پھر ٹرکی آ گیا، اور کیسپین سی ہے جو ہائیڈرو کاربن ریزرو ہے، اور اس کے بعد پھر اس سائڈ پہ قزاقستان آ جاتا ہے۔ یہ سارے کنٹریز جو ہیں آذربائیجان جو ہے ایک ٹرانزٹ ٹریڈ کنٹری آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، ایک ٹورزم کنٹری کے حوالے سے اپنی جگہ بنا رہا ہے، جہاں پر سالانہ تقریباً 60 لاکھ سے 70 لاکھ ٹورسٹ آ رہے ہیں آذربائیجان میں۔ اب تو پاکستان سے، لاہور سے، کراچی سے، اسلام آباد سے ڈائریکٹ فلائٹس جو ہے وہ آذربائیجان میں آ رہی ہیں، اور پھر یہاں سے ٹرانزٹ کے طور پر آگے آپ یورپ یا دوسرے ممالک میں بھی اپنے بائی فلائٹ جا سکتے ہیں، جیسے کہ دبئی سے ہمارے بہت سے ساتھی جو ہیں وہ پاکستانی بہت سے ٹریول کرتے ہیں یورپ کو، اسی طرح سے اب وہ آذربائیجان سے بھی ٹریول کر سکتے ہیں۔ آذربائیجان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ باکو ایک ایسا شہر ہے جو 3 طرف سے سمندر میں گھرا ہوا ہے، اور اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ آذربائیجان کا میپ ہے۔ اب اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ باکو جو ہے وہ پورے آذربائیجان میں کمرشل ہب کہلاتا ہے، یا سینٹر آف ایکٹیویٹی کہلاتا ہے۔ تو اس میں اس پوائنٹ سے لے کر ادھر جو علاقہ ہے یہی سارا پاپولیشن کا علاقہ ہے، لیکن اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو یہ جو علاقہ ہے سارا، یہ علاقہ یہ تقریباً 100 کلومیٹر کا ایریا ہے، یہ سارا بنجر اور ویران علاقہ ہے، یہاں پہ آبادی نہ ہونے کے برابر۔ یہ باکو جو ہے یہ 3 سائڈ سے سمندر میں ہے، اور اس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں بیچ میں جو پیچز ہیں یہ آئل لینڈ ہے، تقریباً 90% بلدیہ اجرا یا آئل کی زمین ہے، صرف 10% ایسی زمین ہے جو فری ہولڈ والی۔ تو آذربائیجان میں یہ جو ایریا ہے، اتنا ایریا یہ ریزیڈینشل آپ کہہ سکتے ہیں، یہ اپارٹمنٹس کا ایریا ہے۔ یہ اوپر والا جو سارا ایریا ہے یہ آپ گھروں کا ایریا کہہ سکتے ہیں، جس میں آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ زبرات کا علاقہ ہے، یہ پھر اوپر محمد علی کا آ جاتا ہے، چردہ خانی ہے، یہ نوف خانی ہے، مہدی آباد ہے، اس سائڈ پہ مسازر، خردالان وغیرہ۔ اور جب ہم اس سائڈ پہ آتے ہیں ایئرپورٹ سے دوسری سائڈ پر، تو یہ مردکان کا جو علاقہ ہے یا بزوونا کا علاقہ ہے، یہ جیسے ہمارے ہاں ڈیفنس ہوتا ہے یا بیریا ٹاؤن کا علاقہ کہہ لیتے ہیں، یعنی کہ تھوڑا سا ایکسپینسو ایریا ہے یہ۔ اس کے بعد پھر یہاں پر یہ سمندر کے اندر ایک پیر الائی کے نام سے ایک جزیرہ ٹائپ بھی ہے، یہاں پر بھی زیادہ تر اپارٹمنٹس ہی ہیں۔ تو اب آپ نے سمجھنا ہے کہ اگر ہم سٹی سینٹر کی بات کریں تو یہ سٹی سینٹر سے مراد اولڈ سٹی لیا جاتا ہے، جو کہ یہ والا علاقہ ہے جہاں پر یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ والڈ سٹی ہے، یہ چھوٹا سا، یہ جیسے پرانا لاہور کا ایریا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اولڈ سٹی آف لاہور۔ تو یہ جو پرانا شہر ہے باکو کا، یہ اتنا سا ہی تھا، اسے والڈ سٹی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے یہ بالکل ساتھ یہاں پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ نظامی اسٹریٹ کا ایریا کہلاتا ہے۔ جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہ والی اسٹریٹ جو ہے، یہ یہاں پر یہ میکڈونلڈ وغیرہ ہے، اور پھر یہ آ جاتا ہے یہاں پر، یہ بھی ایک گارڈن ٹائپ ہے، اور یہ والی اسٹریٹ جو ہے نا یہ لکھا ہوا ہے نظامی اسٹریٹ، لوکل لینگویج میں اس کو چوچا بولتے ہیں، لیکن یہ انگلش میں نظامی اسٹریٹ کہتے ہیں۔ تو یہ نظامی اسٹریٹ کا جو ایریا ہے یہ پرانا شہر ہے باکو کا، یعنی پرانا اولڈ سٹی اس کو کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو یہ اس میں صرف ایک ہی گلی ہے یہ والی جو ٹورسٹ کے طور پر، اور یہ پرانا شہر نیو سینٹر آف ٹاؤن جو بن رہا ہے وہ اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو یہ وائٹ سٹی کا علاقہ ہے، اس کو نیو ٹاؤن کہا جاتا ہے یا نیو سینٹر سٹی کہا جاتا ہے۔ اب اسی طرح سے اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو پورے کا پورا علاقہ ہے یہ سارا اپارٹمنٹس کا ایریا ہے یہ والا، ٹھیک ہے، یہاں پر تو گھر ناممکن والی بات ہے۔ اب جب آپ ایئرپورٹ سے آ رہے ہو، جو لوگ یہاں پر آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا یہ وائٹ سٹیڈیم ہے، اسے باکو اولمپک سٹیڈیم کہا جاتا ہے، اس کی بیک سائڈ پہ یہ آئل لینڈ ہے،
ٹھیک ہے، آئل لینڈ جب نکل جاتی ہے تو پیچھے جو ہے نا یہ والا ایریا، یہ اس کو میمدلی کہا جاتا ہے۔ اس ایریا میں یہ برننگ ماؤنٹین بھی ہے، اگر ہم اس کی چینج کریں تو یہ برننگ ماؤنٹین آ جاتا ہے، اور یہ سارا ریزیڈینشل۔ اس میں اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو یہاں پر ایک ہی پیٹرن کے گھر بنے ہوئے ہیں اس طرح سے، ادھر بھی۔ تو یہ ہماری لوکل جو پارٹنر کمپنی ہے ان کے ساتھ مل کر ہم نے بنائے ہیں، جو ہم فارنرز کو بھی سیل کر رہے ہیں اور لوکلز کو بھی سیل کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ اس علاقے میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کافی زیادہ آبادی ہے، یعنی ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ پانی، بجلی، گیس، انٹرنیٹ، ساری سہولتیں موجود ہیں، مارکیٹیں موجود ہیں، سب کچھ یہاں پر اویلیبل ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میمدلی کا ٹرین اسٹیشن بھی، ٹھیک ہے۔ یہ 28 مئی سے یہاں سے ٹرین آتی ہے اور میمدلی ٹرین اسٹیشن ہے، اور یہاں سے آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ اور یہ ساری سہولیات یہاں پر آسانی سے مل جاتی۔ اگر آپ یہاں میمدلی سے نوٹ کریں تو ایگزیکٹلی یہاں سے صرف 4 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ سمندر بیچ ہے، اور یہ تقریباً 8 سے 9 کلومیٹر کے فاصلے پر سی بریز کا کافی بڑا پروجیکٹ ہو رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ کافی بڑا پروجیکٹ ہے جو تقریباً 8 سے 9 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کے ساتھ بن رہا ہے۔ یہ سارے ولاز وغیرہ یہاں پہ بن رہے ہیں سی بریز میں، تو کافی بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ بن رہا ہے یہاں پر۔ تو اس کی وجہ سے اس ایریے میں جو ہے اوورال انویسٹمنٹ کا جو پوٹینشیل ہے یا سکوپ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمارے ایسے بھائی جو آذربائیجان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کا بجٹ زیادہ نہیں ہے، تو ان کے لیے جو ہے میمدلی کا یہ والا علاقہ بہترین ہے۔ کیوں بہترین ہے؟ کیونکہ یہ سمندر کے بھی پاس ہے، بیچز کے پاس ہے، اس کے علاوہ سی بریز ریزورٹ کے بھی بالکل پاس ہے، اور برننگ ماؤنٹین کے بھی پاس ہے۔ ابھی جو نیا جو رنگ روڈ بن رہا ہے باکو کا، وہ اسی ایریا سے یعنی میمدلی سے ہو کر گزر رہا ہے اور یہاں تک آ رہا ہے۔ اب یہاں سے ڈائریکٹ جو روڈ ہوگا، یہ والے روڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی، ادھر سے ڈائریکٹ روڈ جائے گا اور یہ سارا تقریباً 5 منٹ میں آپ یہاں پہنچ جائیں گے، اور اسی طرح سے سی بریز اور باقی سارے علاقے کو کنیکٹ کر دے گا۔ تو اگر آپ دیکھ رہے ہو تو یہ جو ہے یہاں پر ہیلی کاپٹر ایئرپورٹ ہے، اور یہ جو ہے انٹرنیشنل جو ایئرپورٹ آ جاتا ہے حیدر علیو ایئرپورٹ یہاں پہ موجود ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہ جو باکو شہر ہے یہ آلموسٹ 10 سے 12 کلومیٹر کے دائرے کے اندر یہ پورے کا پورا شہر ہے۔ اگر آپ یہاں پہ اس کو سینٹر میں رکھیں اور آپ ادھر لے کے جائیں تو یہ 11 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو اس 11 سے 12 کلومیٹر کو جب آپ گھماتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے ٹوٹل پورے کا پورا شہر ہی 12 کلومیٹر کے ایک سرکل کے اندر آ جاتا ہے۔ تو 12 کلومیٹر کے اندر ہی ایک پورے کا پورا شہر موجود ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 50 کلومیٹر، 100 کلومیٹر، 200 کلومیٹر دور چلا جائے گا یا ویرانوں کے اندر ہوگا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ تو شہر ہی چھوٹا سا ہے، اور اس میں آپ صرف ریزیڈینشل ایریا کے اندر، یعنی کہ یہاں پر اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو یہ اوپر زمین جو خالی پڑی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایگریکلچرل لینڈ ہے۔ بیچ میں یہ پلاٹس جو خالی آپ کو ملیں گے، مثلا یہاں پہ خالی پلاٹ ملا، یہاں پہ ملا، اگر اس کے ڈاکومنٹ بلدیہ کے نہیں ہے اور فری ہولڈ والی زمین ہے، تو کیونکہ اس آبادی کے اندر بھی 60 سے 70% جو پلاٹس ہیں وہ بلدیہ کے ہیں، تو جو فری ہولڈ والی زمین ہوگی، ٹائٹل ڈیڈ صحیح ہوگی، اسی کو اس پلاٹ کے اوپر وہاں اسے خرید کر اس پہ گھر بنائے جا سکتے ہیں اور وہ فارنر کو سیل کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ بلدیہ کی زمین پہ گھر بنائیں اور وہ فارنر کو سیل کریں۔ فارنر کو وہی گھر سیل کر سکتے ہیں جو فری ہولڈ والی زمین ہے۔ یہ جو خالی ایریا یہ پارک کے لیے چھوڑا گیا، ٹھیک ہے، اور روڈ کے بالکل ساتھ۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو انفارمیشن ہے یوزفل رہی ہوگی، اور آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ایئرپورٹ سے اور سٹی سینٹر سے، اگر ہم یہ حیدر علی میوزیم سے بات کریں یا آلموسٹ یہ کہہ لیں یہاں سے، تو یہ کتنا دور ہے۔ یہ آپ یہاں پہ آئے اور یہاں سے اس علاقے میں چلے گئے یہاں پر، اور یہاں سے یہ میمدلی کا علاقہ یعنی 15 کلومیٹر یہاں سے بنتا ہے آلموسٹ، اور 10 سے 15 منٹ میں جیسے ہی یہ یہاں سے بائی پاس گزرے گا تو آپ کم از کم 8 سے 10 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن ایئرپورٹ سے جو ہے اگر ہم دیکھیں تو ایئرپورٹ سے اس کا ڈسٹنس آپ دیکھ لیں کتنا بنتا ہے، تو آلموسٹ یہ بنتا ہے 19 کلومیٹر، ٹھیک ہے۔ یہاں پر رش نہیں ہوتا، آپ اسی طرح سے ڈائریکٹ یہاں پر تقریباً
15 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اوورآل کراچی کی طرح بہت بڑا شہر نہیں ہے، لاہور کی طرح بہت بڑا شہر نہیں ہے۔ جو ہمارے بھائی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آذربائیجان جو ہے بڑی تیزی سے ایز اے ٹرانزٹ ٹریڈ کنٹری، یعنی اقطاع سے یہاں پر ایالت میں آ رہی ہے، اینڈ بہت زیادہ جو کنٹینر یہاں سے پھر جارجیا، باتومی اور پھر آگے یہاں سے پھر پورے یورپ کے ساتھ ٹریڈ ہو رہی ہے۔ تو آذربائیجان ایک تیزی سے ترقی کرتا ہوا ملک ہے، جہاں پر ٹوریزم بڑی تیزی سے گرو ہو رہا ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ بڑی تیزی سے گرو ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر انویسٹمنٹ آپ کی سیف بھی ہے اور گرو بھی کر رہی ہے۔ جو ہمارے بھائی ہمارے ساتھ مل کر آذربائیجان میں ٹورسٹ ریزورٹ بنانا چاہتے ہیں، ہاسٹل بنانا چاہتے ہیں، ہوٹل بنانا چاہتے ہیں، لائف سٹاک فارمنگ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ لیکن آج سے 10-15 سال بعد آپ سمجھ لیں کہ جیسے ٹرکی میں آج پوٹینشیل نہیں ہے تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ ہمیں تو امید ہے کہ آج سے 3 سے 4 سال کے بعد بھی آذربائیجان میں بہت سے رول بدل جائیں گے۔ جیسے ٹرکی میں پہلے کسی بھی ویلیو کی پراپرٹی لے لیتے تھے تو آپ کو پراپرٹی ریزیڈنس مل جاتی تھی، لیکن اب اگر آپ $2 لاکھ کی پراپرٹی خریدتے ہیں تو ہی آپ کو پراپرٹی ریزیڈنس ملتی۔ تو آپ ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، 2020 میں ہم نے بہت سے لوگوں کو مشورہ دیا کہ آپ ٹرکی میں انویسٹمنٹ کر لیں، یہ بہترین موقع ہے۔ لوگ سوچتے رہے، جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پراپرٹیز کی ویلیو بھی بہت بڑھ چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آج بھی صرف 25-30 ہزار $50,000 کی پراپرٹی پہ ریزیڈنس لے سکتے ہیں، لیکن جو آج ریزیڈنس لینا چاہے گا وہ $2 لاکھ کی پراپرٹی خریدے گا۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ ڈیفرنٹ جو انویسٹمنٹ کے پوٹینشیل ہیں، تقریباً 2023 میں ہم نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ بھائی اب ٹرکی میں سیچوریشن ہو چکی ہے، اب کوئی انویسٹمنٹ نہ کرے۔ تو 2023 کے بعد ہم نے ٹرکی میں انویسٹمنٹ منع کر دی تھی لوگوں کو، لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے انویسٹ کیا الحمدللہ انہوں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ تو آج اگر آپ آذربائیجان میں انویسٹمنٹ کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ مطلب اس وقت بھی 30 سے 35% کے حساب سے انویسٹمنٹ گرو کر رہی ہے، لیکن اگر آپ فردر جو ہے دیکھتے ہیں تو 3 سے 4 سال میں آپ کی انویسٹمنٹ ڈبل ہو جاتی ہے آذربائیجان میں۔ اور آذربائیجان ایک سیف اور الحمدللہ تیزی سے گرو کرتا ہوا ملک ہے، جہاں پر انشاءاللہ آپ کی انویسٹمنٹ محفوظ بھی اور گرو بھی کرے گی۔ تو اگر آپ آذربائیجان میں پراپرٹی لیتے ہیں تو صرف $60,000 کی پراپرٹی لینے پر ہسبینڈ، وائف اور بچے جن کی عمر 18 سال سے کم ہے ان کو پراپرٹی ریزیڈنس مل جاتی ہے، اور ریزیڈنس لینے کے بعد آپ اپنی کمپنی رجسٹرڈ کروا کر یہاں پہ کسی بھی قسم کا بزنس کر سکتے ہیں۔ کمپنی $400-500 میں رجسٹرڈ ہو جاتی ہے، اور پھر ہر سال رینیو نہیں کروانا پڑتی، اس کے لیے لوکل سپانسر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، آپ بس اسے مینٹین کرتے ہیں اور اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک ایسا ملک جو 2 سال ٹیمپریری رہنے پر اور 5 سال پرماننٹ، ٹوٹل 7 سال کے بعد آپ کو پاسپورٹ دے دیتا ہے، صرف 2 سال کے بعد آپ پرماننٹ ریزیڈنس بن جاتے ہیں، اور 3 ہفتوں میں آپ کو ٹیمپریری ریزیڈنس مل جاتی ہے۔ جہاں پر پولیس کے پاس بھی اسلحہ نہیں ہے، اور جہاں کا ایک منات تقریباً 170-180 روپے کے قریب ہے، اور جو آئل ریچ کنٹری ہے جہاں سے تیل اور گیس پورے یورپ کو سپلائی ہوتی ہے، تیزی سے گرو کرتا ہوا ملک ہے، آپ وہاں پر انویسٹمنٹ کریں اور اپنا اور اپنے بچوں کا فیوچر محفوظ کریں۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جو ہمارے بھائی ہمارے سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے ڈسکرپشن میں جو نمبر دیے ہوئے ہیں ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ریئل مینٹور گروپ آپ کو ہر طرح کی بزنس اور انویسٹمنٹ کے لحاظ سے جو بھی آپ کو سروسز چاہیے وہ آپ کو دے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جو سیریس انویسٹر ہیں، جو ریئل بزنس مین ہیں، وہی رابطہ کریں، نہ آپ کا وقت ضائع ہو نہ ہمارا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بہت شکریہ۔